عشق رسول واجب نہیں، عشق رسول فرض ہے، اور عشق رسول صرف فرض ہی نہیں، عشق رسول فرض عین ہے۔ طبرانی میں حدیث موجود ہے، مولا کائنات زوج بطول شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کسی کام سے بھیجا۔ مولا علی کام پہ جاتے ہیں، جہاں حضور نے بھیجا وہ کام کر کے واپس آتے ہیں۔ حضور نے عصر کی نماز ادا فرما لی، مولا علی نے عصر نہیں پڑھی۔ یہ وہ مولا علی ہیں جن کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور یاد رکھنا، علی کا ملنگ بھی وہی ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی۔ وہ علی کا ملنگ نہیں ہے کہ ہاتھ میں 36 انگوٹھیاں پہنی ہوں، ویسے دھم دھم ہک ہک کرتے ہر وقت نظر آ رہے ہوں۔ اب ایک نماز کا وقت ہے تو حضرت جی مجذوب ہے۔ او بھائی، مجذوب کی تعریف جو صوفیاء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی۔ یہ تمہارے حضرت صاحب کہاں سے مجذوب آ گئے جن کو اللہ کے سوا ہر چیز کی ہوش ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ویسے باہر کام کی ہوش ہے، دم بھی کرنا یاد ہے، تسبیح بھی بتانا آپ کو یاد ہے، آپ کے حساب کتاب نکالنا بھی آتے ہیں۔ حساب کتاب نکالتے ہوئے مجذوبیت نہیں ہوتی، آپ نذرانہ پیش کرو تو وہ گنتے ہوئے مجذوبیت غائب ہو جاتی ہے، باقی سارے کاموں میں مجذوبیت غائب۔ نماز کا وقت آئے تو سرکار مجذوب بن جاتے ہیں۔ ایسے مجذوبوں کو اہل سنت سے بھی کوئی تعلق نہیں اور اہل تصوف سے بھی کوئی تعلق نہیں کہ دنیا کے ہر دھندے کی ہوش ہے، اللہ کی ہوش نہیں۔ یاد رکھنا، علی کا ملنگ وہی ہے جس کی زمین 5 وقت سجدوں کے نور سے منور نظر آئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو مولا علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، حضور کے پاس واپس حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھو، میں نے آرام کرنا ہے۔ مولا علی بیٹھتے ہیں، حضور کا سر انور علی کی گود میں، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اب حضرت علی کی گود میں حضور کا سر ہے۔ حضرت علی نے نماز عصر ابھی ادا نہیں کی، وقت گزرتا جا رہا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، ظاہراً عصر قضا ہو جاتی ہے۔ اب حضور نے آنکھ مبارک کھولی، فرمایا علی عصر کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وقت تو نکل گیا۔ حضور اٹھے، حضرت جابر کہتے ہیں ہمارا شمس، دعا کے بھی الفاظ موجود ہیں لیکن طبرانی میں موجود ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہمارا شمس، حضور نے خود سورج کو حکم کیا اور حضور کے حکم پہ سورج الٹے قدم پھیرا آتا ہے۔ حضرت علی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی۔ اب جہاں سے میں اپنا نقطہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، اگر حضرت شریعت کا یہ قانون ہے، فرض اور واجب مقابلے میں آ جائیں تو واجب کو ترک کیا جائے گا، فرض کو ادا کیا جائے گا۔ فجر کا وقت آپ کی آخری 2-3 منٹ میں آنکھ کھلی ہے، آپ نے وضو کر لیا، 2 منٹ باقی ہے، اب قضا ہو رہی ہے نماز، آپ کیا کریں گے کہ سنت ابھی پڑھ لیتا ہوں، فرض بعد میں پڑھ لوں گا؟ نہیں، اس وقت آپ فرض ادا کریں گے۔ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آ جائے گا، اب واجب کو ترک کریں گے اور فرض کو ادا کریں گے۔ ہمیشہ اعلیٰ کے لیے ادنا کو ترک کیا جائے گا، کبھی ادنا کے لیے اعلیٰ کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ شریعت کا قانون ہے، علماء سے پوچھنے، علماء بیٹھے ہیں کہ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے، واجب ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ کیا باب المدینہ العلم کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا تھا؟ کیا مولا علی کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا تھا کہ جب فرض اور واجب مقابلے میں آئیں تو واجب کو چھوڑ دو اور فرض کو ادا کرو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ عشق رسول صرف واجب ہے، بڑے ادب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ عشق رسول واجب ہے، فرض نہیں؟ اگر عشق رسول واجب ہی تھا تو نماز تو فرض تھی نا۔ مولا علی کو چاہیے تھا ادب سے عرض کرتے یا رسول اللہ اٹھئے، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نماز پڑھ لوں پھر آپ دوبارہ آرام فرما لیجیے گا۔ مولا علی نے حضور کو نہیں اٹھایا، یہ عشق رسول تھا۔ تو سورج غروب ہو گیا، وہ نماز تھی، نماز فرض تھا۔ اگر عشق رسول واجب تھا پھر تو یہ واجب اور فرض مقابلے میں آئے تھے نا، واجب کو ترک کرنا چاہیے تھا، فرض کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ مولا علی نے کہا سورج ایک بار نہیں 100 بار نکل کے 100 بار ڈوب جا، آج علی حضور کو نہیں اٹھائے گا۔ آج تو چلوے عجے کمال پہ ہے، آج تو مصطفیٰ کا چہرہ علی کی گود میں ہے۔ کبھی بازار کی آنکھیں دیکھ رہا ہے، کبھی علم نشرح کا سینہ دیکھ رہا ہے، کبھی یاسی کا دلدال دیکھ رہا ہے۔ آج تو بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر وقت تصور رخ جانانا چاہیے۔ اور گوجرا والوں، علی کے عمل نے ثابت کیا نماز فرض ہے لیکن عشق رسول فرض ہے، عشق رسول فرض عین ہے۔
ایسا ہی تو نہیں. بریلی میں احمد رضا یہ پڑھ کے تڑپ پڑے مولا علی نے واری. ہائے ہائے ہائے. اعلیٰ حضرت کہتا ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. کبھی کسی کی نیند میں نماز واری جا سکتی ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، امام اہل سنت کہہ رہے ہیں مولا علی نے واری یا رسول اللہ تیری نیند پہ نماز، وہ بھی اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے. کسی نے پوچھا احمد رضا اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد جوہر کی ہے. اصل الاصول بندگی استاد جوہر کی ہے. عشق رسول فرض عین ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے حبیب علیہ السلام جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے آپ کی اتباع کرے، آپ سے محبت کرے. اور محبت کا رستہ اللہ نے کیا بتایا؟ خالی سال میں ایک جلسہ، خالی 2 نعرے، خالی اشعار پڑھ دینا، جھنڈیاں لگا دینا، نا نا نا، یہ سب کچھ اچھا ہے. لیکن کہا اولاً ضروری یہ ہے کہ فاتبعونی، آپ کی اتباع کرے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرے، جس سے آپ روک رہے ہیں اس سے رک جائے. یہ کیسی محبت ہے کہ ہم حضور کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کی نہیں مانتے. آپ میں سے کوئی اٹھے حضرت کے پیر دبانا شروع کر دے، لوگ کہیں گے بھئی بڑا باادب ہے. پھر حضرت کے مزید پیر دبائے، حضرت کی خدمت کرتا رہے، لوگ کہیں گے بہت باادب ہے. پھر حضرت کی جوتیوں کو صاف کر کے ان کو پہنا دے، لوگ بولیں گے کمال کا باادب انسان ہے. لیکن حضرت کہیں جاؤ یہ کام کر کے آؤ، کہ میں نہیں کرتا، باادب کہلائے گا یا سب پہ پانی پھر جائے گا؟ پانی پھر جائے گا نا. تو اسی طرح جھنڈیاں بھی لگاؤ، گھر بھی سجاؤ، نعتیں بھی سناؤ، جلسے میں بھی آؤ، اور جو حضور کہہ رہے ہیں کرنے کو وہ نماز نہ پڑھو، وہ شریعت پہ عمل نہ کرو، رزق حرام کمانا نہ چھوڑو، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کا حق مارنا نہ چھوڑو، تو پھر یہ ادب نہیں ہوا. یہ سب پہ پانی پھیر رہے ہو. اگر ادب کرنا چاہتے ہو اور محبت کرنا چاہتے ہو تو وہ کرو جو حضور کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور اس سے رک جاؤ جس سے حضور روک رہے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب کوئی اس منزل پہ فائز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے. اور جب اللہ کسی کو اپنا پیارا بناتا ہے نا تو پھر یہ محبت راز میں نہیں رہتی. دیکھیے دور دور سے آپ یہاں جمع ہوئے ہوئے ہیں اس عرس کی تقریب میں. میں حضرت مجدد الفسانی کا نام لیتا ہوں، نہ ان کی اولاد ہوں، نہ ان کو کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی ان کے مزار پہ کبھی گیا ہوں، لیکن دل ان کی محبت سے بھرا ہوا ہے. آج حضرت داتا علی اجویری کے مزار پہ چلے جاؤ، ہزاروں لوگ تمہیں اس وقت وہاں بیٹھے ملیں گے. کسی کا ان سے دنیاوی رشتہ تو نہیں ہے. یہ کون ہے جو دلوں میں محبت ڈال رہا ہے؟ جب کوئی یحببکم اللہ کی منزل پہ فائز ہوتا ہے نا تو بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے اے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل محبت کرتے ہیں. پھر حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل تمام ملائکہ کو اس سے محبت کا حکم دے. تمام ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں. پھر حکم ہوتا ہے جاؤ زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ جا کے لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب راغب کر دو، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو. پھر اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو ان اولیاء اللہ کی جانب پھرتے چلے جاتے ہیں. آج لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، ہم نے اولیاء کے مزار پہ جانے کے خلاف فتوے بھی دے دیے، ہم نے اولیاء کے مزارات پہ جانے کے خلاف دھماکے بھی کر دیے، ہر کام کر کے دیکھ لیا، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کیوں نہیں نکلتی؟ بھائی اگر یہ ان کی محبت دنیا سے شروع ہوئی ہوتی نا تو دنیا والے مل جل کے اس محبت کو ختم کر دیتے. ان کی محبت کا پیغام عرش سے آتا ہے، ان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، ان کی محبت کا سلسلہ جاری رہے. اب کوئی پوچھے بھائی ان مجالس میں آ جاتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، حضور کا ذکر کر رہے ہو، یہ تو سمجھ لگ رہی ہے، ان ولیوں کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ تو تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ان بزرگان دین نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اب اللہ زمین پہ ان کا ذکر کرا رہا ہے. ایسے ہی تو نہیں علامہ اقبال جیسا شخص ہمارے شیخ حضرت مجدد الفسانی کے بارگاہ میں جاتا اور کہتا حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی لاحت پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مت لائے انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے،
اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. جب جہانگیر کے دربار میں اکبر کے سامنے وہ گردن جھکانے کی کوشش کر رہے تھے نا جہانگیر کے آگے, شیخ مجدد کی گردن جھک نہیں رہی تھی. اس نے کہا سجدہ کرو, شیخ مجدد نے کہا سجدہ نہیں کرتا. اس نے کہا میرا حکم ہے سجدہ کرو. شیخ مجدد نے کہا اللہ کے حکم کے آگے تیرے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس نے کہا احمد سرہندی کا سر پکڑ کے جھکاؤ. اس کے پہلوان سر جھکا رہے ہیں, ان کے ہاتھ تو تھک رہے ہیں, لیکن میرے مجدد کا سر نہیں جھک رہا. میرے مجدد کو سانس پھولا نا, وہ سر جھکا رہے ہیں, مجدد کا سر جھک نہیں رہا, سانس پھولا. علامہ اقبال کہتا ہے وہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے, جس کے نفس سے گرم, یہ نفس سے گرم ہوتا ہے. سانس پھول رہا تھا نا, سانس جھک کا سر جھک نہیں رہا تھا. علامہ اقبال کہتا ہے یہ جو پھولا ہوا سانس ہے نا, یہ صرف مجدد الفسانی کا سانس نہیں ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے, جس کے نفس سے گرم سے ہی گرمی احرار وہ ہند میں ہے. سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے کیا جس کو بربط خبردار. اللہ اکبر. جب کوئی اس منزل پہ فائز ہوتا ہے, جب کوئی اس رتبے پہ فائز ہوتا ہے, تو پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے. اور یاد رکھنا, اللہ جس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے پھر اس کی محبت کو اللہ عام کرتا ہے. آپ حضرت کو دیکھ لو, اس دور دراز علاقے میں آپ جمع ہوئے ہو. آپ حضرت داتا علی حجویری کو دیکھ لو, امام ربانی مجدد الفسانی کو دیکھ لو, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو, ان بزرگان دین کو دیکھ لو. آج ان کو دنیا سے گئے سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے ہیں, لیکن دنیا میں ان سے محبت کا سلسلہ باقی ہے, ان کی عقیدت کا سلسلہ باقی ہے. لوگ اپنے خونی رشتوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ان اللہ والوں سے کرتے ہیں. تو بھائی کوئی تو ہے نا جو یہ محبت دلوں میں ڈال رہا ہے, کوئی تو ہے نا جو دلوں کو ان کی جانب پھیر رہا ہے, کوئی تو ہے نا جو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ان کو, ان کے دلوں میں ان کی محبت کو زندہ رکھے ہوئے ہے. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے جو ان کی محبت کو دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہے. اور یاد رکھنا, ان لوگوں, ان حضرات بندگان خدا کی محبت تا صبح قیامت دنیا میں باقی رہے گی, کیونکہ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ ان کا ولی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے رشتے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ان کے فیضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ان خانقاہوں کو, اس خانقاہ کو, اس درگاہ کو تا صبح قیامت آباد رکھے. حضرت ماشاءاللہ بہت خوبصورت شخصیت ہے. اللہ تعالی حضرت کو مزید برکت عطا فرمائے, مزید رحمت سے نوازے, اور اللہ تعالی حضرت کے فیضان میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے, اور صاحب عرس کو بلندی درجات عطا فرمائے, اور صاحب عرس کے فیضان سے عالم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کہہ رہے ہیں 2 اشعار اور پڑھ دیں, تو ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں, آپ حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, اب بیٹھ جائیں نا. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, پھر تو صبری جس کے وسیلے سے بلی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے. ایک بار سب کہو, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, تاجدار ختم نبوت. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا
نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس